اندر حدیثہ مبارکوں کے اندر اللہ نے واضح طریقے سے کھل کر یہ بیان کیا ہے۔ میں نے ایک مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد کو مقرر کیا ہے۔ 2 پلر تھے اس کے، اور مکان جس وقت ہم بناتے ہیں تو 6 بھی آتے ہیں، 4 بھی آتے ہیں، 12 بھی آتے ہیں، کتنے پلر لگائے جاتے ہیں دنیا کا مکان بنانے کے لیے۔ میرے اللہ حضور نے اس معاشرے کو بنانے کے لیے صرف 2 پلر کھڑے کیے ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ اللہ کے قرآن میں جو ہے، حدیث کے اندر ہے، اسے غور سے سنو، اسے پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ وہ اس دنیا کے لیے نہیں، وہ اگلے جہان کے لیے سب کچھ۔ جنڈر کا مطلب ہوتا ہے اپنا جنڈر چینج کرنا۔ یہ بات میں ہوش آواز میں کہہ رہی ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں حدیثوں کے اندر ہے، یہ اگلے جہان کے لیے اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا۔ آپ کے رائٹس ہیں، آپ اچھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یا غلط راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو اس پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا میں لوگ جیسے ایک مداری سڑک پہ مداری لگا کر بیٹھتا ہے، باندر کو نچاتا ہے نا، تو وہاں کتنی بھیڑ ہو جاتی ہے، کتنی رش پڑ جاتی ہے۔ اگر جہاں کسی عورت کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کر لی یا اس عورت کو چھیڑنے کے لیے، وہاں کتنے مسڈنڈے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھو پاکستان کے اندر کتنے پارک ہیں، پارکوں میں کتنی رش لگی رہتی ہے۔ جہاں کوئی خوبصورت لڑکی سر سے دوپٹہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے لانے لگ جاتی ہیں۔ جہاں شیطان کا رستہ ہے وہاں بھیڑ ہوتی ہے۔ شارٹ کٹ رستے میں لوگ نا کم ہوتے ہیں۔ شارٹ کٹ رستہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے مقرر کیا ہے، بھیڑ کا رستہ جو ہے وہ جہنم کے لیے۔ میرے پیر و مرشد ہیں شہید بادشاہ صاحب، کہاں پہ ہیں؟ سعودی عرب ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، حیات ہاں حیات الحمدللہ ینگ ہے، انہوں نے مجھے کہا بیٹا زنا کا نشہ جو ہوتا ہے نا وہ 5 سے 10 منٹ کا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے ملو گے وہ نشہ آپ کا اتر جائے گا، مگر گناہ ہمیشہ جہنم تک آپ کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں سے مجھے روک کر رکھا، اور یہ میرا اپنا نفس تھا جس کو میں نے مار دیا۔ تو میں فیملی کے اندر رہ کر اگر الٹے سیدھے کام شروع کر دیتی تو میں اللہ کی بھی گناہ گار، اللہ کے نبی کی بھی گناہ گار، اس معاشرے کے بھی گناہ گار ہوتی۔ تو اس وقت موجودہ حالات کیا ہیں موجودہ حالات ہمارے، آپ کے لوگوں کے لیے؟ میں وہی بات کر رہی ہوں، موجودہ حالات یہ ہیں، یعنی کہ کچھ ناصر پسند لوگ جو ہیں ہمارے اپنے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو برگلانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ یہ میرا میسج ان تک بھی جانا چاہیے۔ میرے خیال میں میرے اندر جو روح ہے، ابھی تک تو میں اپنے آپ کو نہیں پہچان پائی، میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ فیلنگ تو مجھے بھی ہوتی ہے، ہر چیز کو محسوس تو میں بھی کرتی ہوں، مگر فقیری کا ایک رنگ ہوتا ہے، جس طرح مرضی ہے آپ اسے اپنا لیں۔ بابا بلے شاہ کو دیکھیں، انہوں نے ہجڑوں کے گھر میں پانی بھرا، ہجڑوں کے گھنگرو انہوں نے پہنے، اور انہوں نے تمہال کی، کنجری بن دے میری عزت نہ گھٹتی، میں نچ گئی۔ سید ہاں، اگر سید بادشاہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ایڈ کر کے ان کے ڈیروں پہ رہنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے زبان کو سمجھنا، ان کی طرح گھنگرو پہننا، ان کی طرح ڈانس کرنا، میرے خیال میں انہوں نے اپنی شان میں فرق نہیں سمجھا، کیونکہ وہ حقیقت مجھے وہ لفظ یاد آتے ہیں نا، میں جب بہت زیادہ پریشرائز ہو جاتی ہوں تو میں یہ محسوس کرتی ہوں، ان کی وہ بات میں یاد کرتی ہوں۔ ہم نے تو کبھی اپنے آپ کو پڑھا ہی نہیں، ہم کون ہیں؟ اپنے آپ کو زیادہ پڑھنا چاہیے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے میں ایک انسان ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو نہ پڑھ پائے تو میرے خیال ہے وہ جانور ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔
معاشرے کے لوگ جب ہمیں یہ کہتے ہیں نا تو اس وقت آنکھوں میں نمی آنا شروع ہو جاتی ہے، دل ابالی دیتا ہے، تو میں بہت زبردست کر کے اپنے دل کو کنٹرول میں کرتی ہوں، یہ کیوں لوگ ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سب سے بڑی تو اللہ کی ذات ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اگر وہ روکے تو وہ روک سکتا ہے، کیونکہ ہم اس کے پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے کبھی عورت سے مرد نہیں بن سکا، مرد سے عورت نہیں بن سکا۔ اگر ہاں ایک الگ بات ہے جو اپریٹ ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ عورت بن گئی، تو وہ تو ہے ہجڑا ہی، وہ ہے تو مرد ہی۔ پھر اس بات کے اب میں الفاظ کہوں تو مجھے تو بہت سارے لوگ غلط کمنٹس دیں گے، گالیاں دیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر مجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنا تو صرف اللہ کی ذات سے چاہیے۔ اچھا، حکومت وقت کو کوئی پیغام دے۔ حکومت وقت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، پاکستان کے اندر اپنی کمیٹی کے حوالے سے، اپنے لوگوں کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، ہر انسان، بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں صرف وہ اپنے لیے جی رہے ہیں۔ میرے بہت سارے ٹرانسجنڈر ہیں، وہ سب کے لیے جی رہے ہیں۔ جیسے میں 318 بچیوں کی میں نے شادی کروائی، کوئی گورنمنٹ کے بندے نے آ کر پوچھا نہیں، اور 25,000 لوگوں کو میں نے کورونا کے اندر راشن تقسیم کیا، کوئی میری ہیلپ کے لیے نہیں آیا۔ 6 فری ڈسپینسریاں کھولی فری علاج کے لیے، کوئی میری ہیلپ کے لیے نہیں آیا۔ ابھی سردی کا موسم ہے، میں نے رضائیاں، تلائیاں، ساتھ راشن پھر دوبارہ شروع کر دیا۔ کسی گورنمنٹ کے بندے نے آ کر مجھ سے نہیں پوچھا آپ اچھا کام کر رہے ہیں؟ کم سے کم ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے اچھی داد تو ہمیں دیں، اور ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو صرف ایک ٹرانسجنڈر کے لیے نہیں، وہ عام پبلک کے لیے، یعنی کہ ایک مسیحا بن کر سامنے آئیں۔ اپنے لوگوں کو کوئی پیغام دے۔ میں اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، نفرت کو مٹاؤ، ایک دوسرے کو گلے لگاؤ، ایک دوسرے سے پیار سے اور چاہت سے پیش آؤ، اور جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا، چائے پانی کھانا سے کھلا دیتے ہیں، اسے دوبارہ گنتی مت کرو، وہ اس کا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ جو جس کے نصیب میں لکھتا ہے اسی کے گھر مہمان آتے ہیں، اور ہماری یہ آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، اختلاف جو ختم ہوں گے تو ہم ایک زنجیر بنیں گے۔ مگر میں ایک ضرور یہ میسج دینا چاہوں گی اپنے اس معاشرے کے لوگوں کو، جب ڈھول گلے میں پڑتا ہے نا تو اس کی آواز دور تک جاتی ہے۔ اپنے گھروں میں جب ایسی اولاد ہوگی نا، پھر شاید والی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے اصلی اور نقلی کے۔ بہت سارے ایسے میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی فاسٹ ٹرانسجنڈر میں ایک تو چھوٹا سا معمولی سا ایک سلسل ورک ہوں، اور جو کر رہی ہوں وہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہا ہوں۔ سب کو دعوت دیتی ہوں اس چیز کی، سب آئیں، نیک کاموں کی طرف توجہ دیں، برائیوں سے اپنے آپ کو دور کریں، اور اس معاشرے کے آگے میں ہاتھ جوڑ کر منت کر کے ایک میسج دینا چاہتی ہوں۔ برائی کی طرف تو بہت زیادہ لوگوں کے رجحان ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور ان علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ان سکول کے ٹیچروں کی ذمہ داری ہے۔ ایسے میرے جیسے لوگ اگر آپ کے مدرسے میں آئیں اور آپ کے یونیورسٹی میں آئیں یا آپ کی کسی سکول میں اگر وہ داخلہ لینے کے لیے آئیں، انہیں بچوں کی طرح پیار کر کے انہیں داخلہ دیں، انہیں ایک اچھا پاکستانی بنائیں، ایک اچھا شہری بنائیں، ایک اچھا انسان بنائیں۔ میں نے اپنے ادارے میں ایک اعلان کیا تھا، جس کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بے شک مجھ سے رابطہ کرے۔ میں نے اپنے ویب سائٹ پہ بھی اور اپنے چینل کے اوپر بھی میں نے ایک اپنا نمبر لگایا ہوا ہے۔ کس نام سے واٹس ایپ میرا چینل تڑپ پیج ہے میرا، اس کی ویب سائٹ پہ میں نے سب کچھ لکھ کر لگایا ہوا ہے، مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر وہ صاحب دین نہیں بنا مگر میں اسے انسان ضرور بناؤں گی، کیونکہ یہ کچھ لوگوں کے کام ہیں جو غلط انگلی نہیں پورا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، مگر اللہ کی تخلیق پہ ہاتھ اٹھانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔
لڑائی خدا سے آپ لوگوں کی، خدا کی تخلیق سے آپ لوگوں کی، میرے سے لڑائی نہیں ہے۔ مجھے تو آپ دیکھیں میرے ٹرانسجنڈر جتنے بھی ہیں نا بہادر ہیں، یہ ماننے والی بات ہے۔ ہم لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، موت سے نہیں ڈرتے، لوگوں کے تانوں سے نہیں ڈرتے، لوگوں کو جو ہمیں ڈیگریڈ کرتے ہیں ہم نہیں ڈرتے، نہ ہی تو ہم ذہنی مریض بنتے ہیں، تو نہ ہی ہم چارپائیوں میں ڈگنے والے ہیں، کمزور دلوں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اگر ایک عورت کے ساتھ ایسا مذاق کیا جائے تو وہ تو فوراً بے ہوش ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مرد کے ساتھ ایسا مذاق بیہودہ کیا جائے نا، مرد برداشت کر سکتے ہیں، یہ صرف ہم لوگ برداشت کرتے ہیں، کیونکہ مدرسے کھولنا، ڈسپینسریاں بنانا، فلاحی کام کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ صرف ایک ذمہ داری ایک مرد اور عورت کے اوپر نہیں آئی، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے اوپر آئے گی تو میں انشاءاللہ صاف اور ستھری نیت سے، پاکیزہ نیت سے اسے اچھی طریقے سے سر انجام دوں گی، اور میرا اللہ سے وعدہ ہے میں کبھی وہ غلط کام نہیں کروں گی جس میں میرے پاکستان کے اندر میری کسی ماں، بہن، بیٹی کا دل دکھے، یا میرے کسی بھائی، تائے، چاچے کا دل دکھے، یا میرے اپنے ٹرانسجنڈر کا دل دکھے، کیونکہ ہمیشہ اس ملک کے اندر رہنا ہے اور اس ملک کا شہری بننا ہے، تو وہی کام کرنے ہیں جو میرے اللہ کو بھی پسند آئے، ان لوگوں کو بھی پسند ہے۔ ابھی تک تو میرا کوئی بھی کام کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا، یعنی کہ آپ برے کام کر رہے ہیں، میرے کاموں کی وجہ سے میری بہت لوگ عزت کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی شکر گزار ہوں جو مجھے عزت دیتے ہیں۔ جزائے خیر اللہ۔